अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ आमदद सही इरादी है सोचकर कि जनाब सैफर केस तो बढ़ गया, अब खान बाहर आएगा। लुडियां डालने वालों को खबर हो कि जनाब इस फैसले से पहले ही जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी बारीक वारदात डाल चुके हैं जिससे अब बच निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस्ताद ने बताया चीफ जड़ा है वो चीफ ही रहता है। चीफ से आप किसी भी तौर पर बच निकलने में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सीनियरिटी का जो तजर्बा है ये बहुत ही ज्यादा अनमोल हो सकता है। कैसे, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कल रात से ही नाच नाच के घुंघरू तोड़े हुए हैं ये सोच करके जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ सैफर के केस को चूंकि आगाज से लेकर आज के दिन तक इस सारी की सारी कार्रवाई को काला दम करार दे दिया गया है, और इसके नतीजे में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाई से इमरान खान को बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिलीफ मिलेगा। और शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज इमरान खान को रिहाई का परवाना दे देगी, उसकी जमानत कबूल कर लेगी। ऐसा सोचने वालों के लिए भी इतला हो कि जनाब इस तरह की भी किसी कार्रवाई का कोई इम्कान नहीं। इसका मतलब यह है कि एक सेटबैक इमरान खान साहब को कल मिला था और एक सेटबैक इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम को आज मिलने जा रहा है। कैसे, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है अगर आप गौर करें। और ये फैसला जो कल डिवीजन बेंच जिसको हेड कर रहे थे जनाब मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, और उस बेंच में शामिल थी मुहतरमा रिफत सुमन साहिबा, इस केस के अंदर जो फैसला है वो क्या था? एफआईआर बरकरार रखी गई, एफआईआर के ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया गया, अदालत को दुरुस्त करार दिया गया, और अदालती कार्रवाई को जो जेल के अंदर हुई उस कार्रवाई को काला दम करार दिया गया। तीसरा, जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया, और इस फैसले के अंदर इस बात को भी बहुत ही वाज़े अंदाज में बात लिखी गई कि जनाब इन कैमरा ट्रायल भी हो सकता है और जेल ट्रायल भी हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जेल ट्रायल की जो रिक्वायरमेंट्स है, कानूनी रिक्वायरमेंट्स, वो पूरी की जाए। अब जेल ट्रायल के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वो ये कहते हैं जनाब कि जेल ट्रायल के लिए प्रोसेस को अदालत के सामने रखा जाएगा, और उसके बाद सीआरपीसी की सेक्शन 352 के तहत जेल ट्रायल के लिए ट्रायल जज जो दस्तावेज़ा वो जो है वजूहात उसको नोट करेगा, और नोट करने के बाद जेल ट्रायल की जो रिक्वेस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कमिश्नर के ज़रिए वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी, और उसके बाद काबीना के सामने इस मामले को रखा जाएगा और हाई कोर्ट को भी इस सारे प्रोसेस से आगाह किया जाएगा। अगर आप इन लाइंस के ऊपर अमल दरामद करेंगे तब उसके बाद आप जेल ट्रायल कर सकते हैं। ये इजाज़त दे दी है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में। अब इसका नतीजा क्या होगा? अब इसका नतीजा ये होगा कि साइफर केस का ट्रायल असर ना होगा, क्योंकि पिछली सारी कार्रवाई जो है वो कल अदम करार दे दी गई है। इसका मतलब ये है कि चालान दोबारा पेश किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो फर्द जुर्म है वो दोबारा आयद की जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस ट्रायल में अब तक होने वाली जो तमाम तर गलतियां थीं उसकी इस्लाह की जाएगी, और ट्रायल को इस तरीके से किया जाएगा कि वो जो शफाफ ट्रायल के लिए जो गाइडलाइंस दे दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो सहूलियात या वो रिलीफ जो इस ट्रायल के फैसले के बाद हाई कोर्ट से मिलना था इमरान खान साहब को कि जनाब इस ट्रायल के अंदर ये खामियां थी, इस ट्रायल के अंदर जज साहब की तरफ से ये कुताहियां थी, इन कुताहियों की बिना पर इस ट्रायल और इमरान खान को दी जाने वाली मुमकिन सज़ा को कालादम करार दिया जाए, वो जो सहूलत है वो इमरान खान साहब की माशाल्लाह वो जो लीगल टीम है वो उसने इसको अभी इस्तेमाल कर लिया है। मुस्तकबिल के लिए अब क्या होगा? मुस्तकबिल के लिए ये होगा जनाब कि ये जो ट्रायल है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक होगा, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा, इस्लाह से पाक होगा, जेल के अंदर होगा, और जेल के अंदर इमरान खान साहब, उनकी फैमिली और मीडिया के चंद लोगों को इस ट्रायल को देखने की इजाज़त हो जाएगी टाइम फिश। लेकिन जो बारीक कार्रवाई की गई है वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत ने इस केस से पहले कोई अपनी एक जजमेंट को रिलीज किया था, सिंगल बेंच की वो जजमेंट थी, और उस जजमेंट के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको मुस्तरद किया गया था, और ये बात अपने फैसले में तहरीर फरमा दी गई थी जनाब आमिर फारूक साहब की तरफ से कि जनाब शरीक मुलज़म कोई नहीं,
شاہ محمود قریشی صاحب بھی مرکزی ملزم ہیں، مین ملزم ہیں، اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی جو سزائیں ہیں یعنی عمر قید یا سزائے موت، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی برابر کے شریک ہیں۔ اور ساتھ اسی فیصلے میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ اس ٹرائل کے راستے میں مختلف رکاوٹوں کو کریٹ کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے ٹرائل کو تاخیر کا شکار بنایا جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ٹرائل کورٹ کے جج جناب ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب، جن کی تقرری کو اس ڈویژن بینچ نے بھی بالکل درست قرار دیا ہے، قواعد کے مطابق قرار دیا ہے، ان کو حکم دیا تھا کہ 4 ہفتے کے دوران اس ٹرائل کو کمپلیٹ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ٹرائل کا آغاز ہوگا، یہ جو ٹرائل جس میں یہ تمام کی تمام رکاوٹوں کو اور ان تمام کی تمام قانونی قباحتوں کو دور کیا جائے گا، اس کے بعد جب یہ ٹرائل شروع ہوگا تو اس ٹرائل کو 4 ہفتے میں کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ فاسٹ ٹریک کے اوپر اس کیس نے چلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سہولت جو عمران خان صاحب حاصل کرنا چاہتے تھے یا عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم حاصل کرنا چاہتی تھی، ان دونوں آپشنز کے اوپر جناب خود عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے ایسا پانی بہایا ہے، عمران خان صاحب کو ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے جہاں سے اب عمران خان صاحب کا اس دلدل سے بچ نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ ریلیف جو ان کو بعد میں ملنا تھا وہ ریلیف ہی پہلے حاصل کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کیس کے ٹرائل کا جب آغاز ہوگا تو 4 ہفتے کی بائنڈنگ کے حوالے سے جناب عامر فاروق صاحب کا فیصلہ وہ سٹینڈ کرے گا۔ عدالت آلریڈی درست قرار دے دی گئی ہے اور ٹرائل کے لیے جیل ٹرائل کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی، فیڈرل کیبنٹ کی منظوری ہوگی، جیل ٹرائل ہوگا اور جناب ٹائی ہو جائے گی فش۔ اب نہ صرف یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے لیے جو ریلیف تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ اب اس بات کے بھی 99.9% امکانات ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی عمران خان صاحب کو کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں ملنا، کیونکہ سائفر کیس کے حوالے سے جس معاملے کو لے کر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم سپریم کورٹ آف پاکستان آئی تھی، وہاں پر اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ ہے اس کی طرف سے فیصلہ آنے کے بعد وہ درخواستیں عملاً غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ البتہ عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے اور اس کی سماعت ہونی ہے، اور اس کے لیے 3 رکنی بینچ وہ تشکیل پا چکا ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جناب مسٹر جسٹس طارق مسعود صاحب، اور اس کے اندر شامل ہیں جناب یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ۔ انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنی ہے اور عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے معاملے کو دیکھنا ہے۔ اب اگر آپ ضمانت کے حوالے سے امکان کو دیکھیں تو مجھے اس کے بھی امکانات اب نہ ہونے کے برابر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ٹرائل کے شروع ہونے کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ضمانت ملنی ہے یا ضمانت نہیں ملنی، کیونکہ جب تک ٹرائل شروع نہیں ہوگا، چلان جمع نہیں ہوگا، فرد جرم عائد نہیں ہوگی، تو یہ بات ثابت ہی نہیں ہو سکتی کہ عمران خان صاحب ملزم ہیں یا ملزم نہیں ہیں، مجرم ہیں یا مجرم نہیں ہیں۔ اور جب تک ٹرائل انیشیٹ نہیں ہوگا تو اس کے لیے بیل بیفور اریسٹ تو لی جا سکتی ہے، بیل آفٹر اریسٹ کا امکان کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے بھی عمران خان کے لیے کسی طرح کی کوئی خیر کی توقع نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شاید اس پوزیشن پر لے کے جایا جا رہا ہے، اس طریقے سے دیوار کے ساتھ جا کر لگایا جا رہا ہے یا ایک ایسی بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے جہاں سے عمران خان کے لیے سادہ باہر نکلنے کا امکان نہیں ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب کی طرف سے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں، بہت سارے ہاتھ پلے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے پتہ نہیں کیوں اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کسی بھی طور پر کوئی بھی ریلیف عمران خان کے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ کسی طرح کا کوئی بھی ریلیف عمران خان کی مشکلات میں اضافہ تو ضرور کرے گا، لیکن مشکلات میں کمی کا امکان نظر نہیں آتا، اور یہی حال پروجیکٹ عمران خان سے وابستہ بہت سارے افراد کا بھی ہے۔ اگر ہم غور کریں اس وقت وہ تمام افراد جو کسی نہ کسی طریقے سے پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ لنک ہو رہے تھے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود تھے، چاہے وہ بیوروکریسی میں موجود تھے، اور چاہے وہ جناب جوڈیشری میں موجود تھے، سب کے سب ایک ایک کر کے نہ صرف ایکسپوز ہو رہے ہیں بلکہ ان کے ارد گرد بھی جو گھیرا ہے
وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کل سپریم جوڈیشل کونسل کی ہونے والی کارروائی جس میں جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں, وہاں پر ہونے والی کارروائی بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نہیں جناب, اب عمران داروں کے لیے کسی طرح کا کوئی ریلیف ممکن نہیں ہے, چاہے اس کے لیے جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لی جائیں اور اس کے لیے جتنی مرضی تگ و دو ہی کیوں نہ کر لی جائے. البتہ سیاسی میدان میں عمران خان صاحب موجود ہیں, عمران خان صاحب کی جماعت موجود ہے, عمران خان صاحب کا ووٹر اور سپورٹر موجود ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نواز شریف اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود ہیں. اور اس حوالے سے کل اسلام آباد میں یہ ڈیولپمنٹ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے خلاف جو کیسز ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے, اور اس کے بعد پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں بھی نواز شریف صاحب کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہ صرف رابطہ ہوا, ملاقات ہوئی, بلکہ ایک ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافی حسن ایوب کے ساتھ ہونے والی ایک مختصر سی گفتگو میں نواز شریف صاحب نے خبر منیکا کے انکشافات کے اوپر طنزیہ جملہ کسا ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ یہ بنائیں گے جناب ریاست مدینہ, یعنی یہ منہ اور مسور کی دار. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نواز شریف صاحب نے شاید کوئی اور تانا مارنا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ یہی اتنا پرفیکٹ تھا کہ جناب یہ بنائیں گے ریاست مدینہ جن کے خود اپنے حالات اس قدر بدبودار ہیں, ان کے اپنے جو حالات ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ گھٹیا پن کے اس لیول پر آ چکے ہیں جہاں سے ان کے لیے کسی طرح کا کوئی بات سوچنا ہی میرا خیال ہے کہ بہت بڑی, ان کے حق میں بات سوچتے ہیں بہت بڑی قباحت ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں سے عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, اس کے اس مذہب کے جو ہے نا اس دائرے سے اپنے آپ کو یا اس حدود سے اپنے آپ کو بچا پانا شاید عمران خان صاحب کے لیے مشکل نہ ہو. نہ صرف عمران خان بلکہ اب تو اور بھی بہت سارے کردار ہیں جو اس کی لپیٹ میں آنے جا رہے ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اس کا کون سا اور نیا رخ ہمارے سامنے آئے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.